کو ہم آج کل صرف ایکسپلور کر رہے ہیں. ملک صاحب آپ کی طرف آگے بڑھوں گا. آپ نے اس سے پہلے بڑے بہترین طریقے سے ایک ویلفیئر اسٹیٹ اور ڈنمارک کے ساتھ اس کا موازنہ کیا اور کس طریقے سے ایک معاشرہ برائی یا آپ گمراہی کی طرف جاتا ہے. پاکستان میں اس وقت جو کنڈیشن اور سچویشن چل رہی ہیں, آپ ذات خود ایک پولیٹیکل پرسن ہیں اور اس وقت حکومت وقت کے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ کے جو کانسیپٹ یا ایک ریاستی مدینہ کا کانسیپٹ لاگو ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ از اٹ امپلیمنٹیبل؟ اوبیسلی بالکل امپلیمنٹیبل ہے, کیونکہ جیسے آپ نے خود سے سٹارٹ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ جو اسٹیٹ پاکستان بنی ہے, یہ پاکستان اسٹیٹ جو ہے وہ کسی, آپ سمجھ لیں کہ اسٹرگل چلو ایک تھی مسلمانوں کی, اور پیچھے ایک پوری ہسٹری چلی آ رہی تھی جس طرح سے برٹش لا تھا, رول تھا برصغیر کے اندر. لیکن اسلام کا وجود آنا جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی. ابھی بھی آپ کرنٹلی دیکھ لیں کہ جیسے دنیا کے اندر فرانس میں نے جیسے بلاسفی کے اوپر جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کرنٹلی جو سچویشن چل رہی ہے, اس میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جس نے ایک بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے اس کے اگینسٹ. اور ایون لوگ جو ہیں وہ کتنی محبت رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس کا آپ یہ ریپرزنٹیشن آپ دنیا کے اندر اگر آپ کمپیئر کریں جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں, تو میرے خیال میں جو پاکستانی مسلمان ہیں وہ زیادہ درد رکھتے ہیں اسلام کے لیے, اور وہ زیادہ درد رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب یہ اگر چیز ذہن میں رکھی جائے تو ہمیں تھوڑی سی ٹویکنگ کرنے کی ضرورت ہے. جو سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو ذہن سازی ہے وہ کی جا سکے, دوبارہ سے اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کیا جا سکے. اس کے اندر علماء دین کا ایک بڑا رول ہو سکتا ہے, اس میں جو ہماری اسٹیٹ ہے اس کا بڑا رول ہو سکتا ہے, اس میں ہمارے کورس آف اسٹڈی کا ایک بڑا رول ہو سکتا ہے. پھر ہماری ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ ویسٹ کو اور اسلام کو کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کنسیپٹ یہ بناتے ہیں کہ جی ویسٹ کے اندر اسلام کے رولز کو فالو کیا جا رہا ہے, اسلام کی بیسس کو فالو کیا جا رہا ہے. میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا, کیونکہ ویسٹ کے اندر جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اکنامک کنسیپٹ کو ذہن میں رکھ کے کہ آپ اسٹیٹ کو زیادہ طاقتور کیسے بنا سکتے ہیں. جیسے یاسر صاحب نے ایکویلٹی کی بات کی, تو آپ اگر 2-3 سینچریز پیچھے چلے جائیں تو خواتین کا آفسز کے اندر کام کرنے کا کنسیپٹ نہیں ہوا کرتا تھا. اور اس وقت کی انڈسٹریلسٹ نے یہ چیز ریلائز کی کہ اگر آپ ویکلی کسی ایک مرد کو $100 پے کرتے ہیں تو ایک ایکویلنٹ فورس جو ہے وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے, جو اگر آپ مارکیٹ میں لا سکیں تو آپ یہی اماؤنٹ دونوں میں ڈیوائڈ کریں گے, اور ورک فورس جب انکریز ہوگی اوبیسلی آپ کو کم پے کرنا پڑے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ انڈسٹریلسٹ کو فائدہ ہوگا, ایک جو ورک فورس گھر پہ بیٹھی ہے وہ انڈسٹریز میں آ کے کام کرے گی. تو انہوں نے عورت کی آزادی کا ایک کنسیپٹ وہ مارکیٹ کے اندر لے آئے, میڈیا کو یوز کیا, ڈفرینٹ پرسپیکٹو کو یوز کر کے. جی ایگزیکٹلی. تو وہ بیسیکلی جو گھر پہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی ان کو باہر لے آئے, جو $100 ویکلی گھر میں جاتا تھا وہی $100 ہی جاتا ہے, لیکن ڈیوائڈ ہو کے وہ $50 جو خاتون کو ملتا ہے, $50 جو مرد کو ملتا ہے, اماؤنٹ اتنی کی اتنی جاتی ہے. لیکن کنسیپٹ انہوں نے جو پیچھے دیا ہے وہ دیا ہے جی کہ عورت کو آزادی ملنی چاہیے, جبکہ ایکچولی جو ان کی بیسس تھی وہ تھی کہ اکانومیکلی وہ کیسے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں, انڈسٹریلسٹ کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, جو آپ نے قصہ سنایا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ تھا کہ انہوں نے ایک جو تلوار جو گردن پہ رکھی ہوئی تھی. بالکل دیکھیں, بحیثیت انسان ہماری اپنی ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے لیے جو چیز سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے وہ مقصد ہمارے لیے معنی رکھتا ہے, اور مسلمانوں کے لیے جو مقصد ہے وہ مقصد ہے اسلام کے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. اور اسی مقصد کی خاطر اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو کتنی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں, جیسے جس کی میں ایگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں. ابھی کرنٹلی انفیکٹ لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا ہوگا ارتگل ایک بڑا سکسیسفل شو جو ہے وہ چل رہا تھا, اس میں ایک سفید داڑھی والوں کا ذکر ہوا تھا, آپ نے وہ ضرور دیکھا ہوگا. اب اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے کہ قسطنطنیہ کے اندر ایک راہب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو انہوں نے جب یہ سنا کہ نبی آخر الزماں اس دنیا میں موجود ہیں, تو اس کو بڑا شوق پیدا ہوا کہ میں جاؤں مدینے میں, ان کی زیارت کروں, ان سے میں سنوں, ان کے لیکچر سنوں. وہ وہاں پہنچا, اس نے وہ ان کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھی. اس کے بعد وہ مسلمان ہوا. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا وہ ذکر کیا جو قسطنطنیہ کی فتح کے حوالے سے تھا. تو اس کو بڑا شوق پیدا ہوا کہ اس جنگ میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتا ہوں, سلطان محمد فاتح کی اس جنگ میں اپنا کیسے رول ادا کر سکتا ہوں. تو اس نے پھر ایک تنظیم بنائی جو سفید داڑھی والوں کی تنظیم تھی. اب یہ 7ویں سینچری میں یہ تنظیم بنی, اور یہ تنظیم
तब तक कायम रही जब 1456 या गालबन 54 में जब खिलाफत कुस्तुनतुनिया उस्मानिया। फतह हुआ। जी। जिस दिन फतह हुआ, हक सोफिया में जाके सुल्तान मोहम्मद फातिह ने स्पीच दी, वो तंजीम उसी दिन से खत्म हो गई। अब ये इतनी सदियों तक ये तंजीम इसलिए चलती रही कि एक मकसद उसके पीछे था कि उस हदीस को ठीक सच ठीक साबित ठीक करना ठीक। है और उस हदीस में अपना हिस्सा डालना है। अब हम बहसीयत मुसलमान, और स्पेशली मैं पाकिस्तानी हमारे लोग हैं, या मैं कश्मीर से तल्लक रखता हूँ, हमारे एक बड़ा कंसेप्ट चलता है जी कि हम कश्मीरी जो हैं वो अलग से आज़ादी चाहते हैं, या वहाँ के जो कश्मीरी हैं वो आज़ादी चाहते हैं। हम बहसीयत मुसलमान, हमें पाकिस्तान को मुस्तहकम करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें ग़ज़वा हिंद का उन्होंने जिक्र किया, उसका बिल्कुल। हिस्सा ज़रूर बनना है। और उसका हिस्सा हम इसी सूरत में बन सकते हैं कि हम पाकिस्तान को मजबूत करें, क्योंकि उसमें जिस मुल्क का जिक्र है कि वो गैर अरब मुल्क होगा, और अगर ग़ज़वा हिंद की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो एक वॉर होगी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होगी, जिसमें बिल्कुल। मुसलमानों ने गलबा हासिल करना है, और उसके बाद जाके वो यरूशलेम फ़लस्तीन को फतह करेंगे। तो तब ठीक मुसलमानों ठीक। का गलबा जो है वो पूरी दुनिया में आएगा। तो हमें उस कंसेप्ट को माइंड में रख के, जो तंजीम सफ़ेद दाढ़ी वालों ने जो किरदार अदा किया था, लाखों की तादाद में लोग उस जंग में शरीक हुए, शुमार हुए, इसके अलावा रूहानियत ताकत उनके साथ थी, उनका एक जासूसी का अच्छा खासा नेटवर्क था, वही कंसेप्ट अगर हम उस हदीस को पूरा करना चाहें बाहसीयत मुसलमान, तो हम अच्छे मुसलमान भी बन सकते हैं और पाकिस्तान को भी मजबूत कर सकते हैं। और बहुत खूब। इंशाअल्लाह जब ये ग़ज़वा हिंद होगा तो हम कामयाबी हमारा यासिर साहब, मुकद्दर होगी। क्या खूबसूरत बात की है इन्होंने। जिस ड्रामे का उसका उरूज पाकिस्तान से हुआ, लेकिन उस ड्रामे में एक सफेद दाढ़ी वालों का जिक्र हमने अक्सर सुना है, और ये भी सुना है कि उनका कोई ना कोई इरादा, कोई ना कोई एक मिशन जरूर था। लेकिन जिस तफसील से मलक साहब ने उनकी हिस्ट्री बताई, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मैं अपने नाज़रीन के साथ ये बात जरूर शेयर करता चलूं कि मलक साहब, अल्लाह ताला आपको और भी इल्म में आपकी इस्तिकामत करे और आपको और इल्म अता फरमाए। बड़ी खूबसूरती से आपने इस वाक़े को और इस तारीख को दोबारा दोहराया, और जिस तरीके से आपने बताया कि वो एक कॉन्सेप्ट था, वो एक मिशन था जिस पे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को जिंदा करना था। और इससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक हदीस को हम जिंदा कर सकें तो शायद हम अपनी मुसलमान होने पे हमें फख्र होगा। कम से कम रोज़े क़यामत उस रब्बे ज़ुल जलाल के सामने सर उठा के खड़े हो सकेंगे कि हमने मेहनत की, हमने कोशिश की। कम से कम उस नूरे दुनिया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोज़े क़यामत हम कह सकें कि हम आपके उम्मती हैं, हमने आपकी किसी एक हदीस को जिंदा करने की अपनी एक नाकाम कोशिश जरूर की। और शायद हम ये भी कह सकें कि हमने दुनिया में आपके जो अहकामात थे, दुनिया में जो आपके तालीमात थे, उस पे हमने दुनिया को राग़िब करने की कोशिश जरूर की। तबलीग सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को कुफर से उनको मुसलमानी की तरफ लेके आए, तबलीग इसको भी कहते हैं कि आप मुसलमान। बड़े बेहतरीन अंदाज से एक चीज डिफाइन की आपसे। मैं इसलिए थोड़ा सा चीजों को गहराई में जाके उनका जवाब जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं, वो एक काउंसलर है, वो लोगों की मेंटोरिंग करते हैं, आप लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, वो बिगड़े हुए लोगों की इस्लाह के लिए काम करते हैं, और आप जैसे पॉलिटिशियन बिगड़े हुए लोगों को उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं कि किस तरीके से ये सारा मुआशरा ठीक होगा। तो उनसे ज्यादा रोल और किरदार आप जैसे पॉलिटिशियंस का और आप जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स का होता है। इस वक्त आप क्या सजेस्ट करेंगे मौजूदा गवर्नमेंट का, जिसका आप खुद भी हिस्सा है, किस तरीके से हमारा मुल्क एक तकवादार सोसाइटी की तरफ जा सकता है? तकवादार सोसाइटी ना भी हो, कम से कम एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पे एक इंसान अपने आप को एक बैलेंस मुआशरे का तस्वर उसके जहन में हो। मैं थोड़ा सा अगर इस सवाल को मजीद आपके लिए आसान करता चलूं कि इस मुआशरे में आजकल डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स उठ करनी है, और इस हमारे इस वक्त की जो गवर्नमेंट है दौरे हाजिर में, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि कहीं फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो कहीं सेपरेटिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर फेमिनिज्म की बात की तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन थी? उससे बड़ी कोई वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, जिसके साथ हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी पहली ज़ौजा थी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं शायद हम अपने इस्लाम से दूर जा चुके हैं। जी मलक साहब।
دیکھیں آپ نے جو رول کی بات کی، میرے خیال میں ہر انسان کا رول سوسائٹی کو بہتر کرنے میں ایکولی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں، اسپیشلی جو گورنمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ لوگ رولز اینڈ ریگولیشن بناتے ہیں، پالیسیز ایسی بناتے ہیں جس کا امپیکٹ ایک لارج کمیونٹی کے اوپر ہوتا ہے. بالکل انڈیویجلی آپ انڈیویجول سے جا کے آپ ریاستی سطح پہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ایگزیکٹلی فرق صرف اتنا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول ہو سکتا ہے. بے شک. آپ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ امپیشنٹ کیوں ہے، اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو معاشی لحاظ سے ہم لوگ مستحکم نہیں ہیں. ہمارے لوگ جو نچلا طبقہ ہے اسپیشلی، وہ زیادہ ڈپریسڈ ہے، اور وہ ڈپریشن اپنا کہاں نکال سکتے ہیں؟ وہ جب اس طرح کی کوئی مومنٹس ہوتی ہیں تو وہ ڈپریشن نکالیں گے سرکاری گاڑیوں کو جلا کے، سرکاری املاک کو نقصان بچا کے، جبکہ وہ کسی مقصد ان کا کہیں اور ہوگا، لیکن وہ نقصان اپنے ہی ملک کو بچائیں گے، اپنے ہی لوگوں کو بچائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا جو ڈپریشن ہے وہ کہیں نہ کہیں نکالنا چاہتے ہیں. اس ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا رول ادا کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے اس کے اندر بہت لارج تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، جس میں اسپیشلی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو راؤ رسم رہتا ہے یا ہمارے جو کام رہتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ زیادہ تر ہمارا انٹریکشن بیوروکریسی کے ساتھ رہتا ہے. اور ہماری بیوروکریسی کوشش کرتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو تقویت دے جس سے انڈر ٹیبل ان کے کام ہو سکیں. آپ کو جائز کام کروانے کے لیے بھی رشوت کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بعض دفعہ یہ بھی گلا کرتے ہیں جی کہ ہماری تنخواہیں تھوڑی ہیں، ہمارے جو اپنے معاملات ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. لیکن ایک لارج کمیونٹی ایسی ہے جو کرپشن کی طرف جاتی ہے. اس کرپشن کو روکنے میں حکومت ایک میجر رول ادا کر سکتی ہے. آپ چینج جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ سسٹمیٹک چینج ہونا چاہیے. دیکھیں اسلام کے اندر جب جو پرانا دور تھا اس کے اندر جب تبدیلیاں لائی گئیں تو وہ ایک سسٹم کے تحت لائی گئیں. ایک ضابطہ تھا باقاعدہ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بتایا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب گورنمنٹ کے پاس بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ ایسی پالیسیز مرتب کرے، ایسے رولز آف بزنس بنائے جس میں لوگوں کو جو سروسز پہنچ سکیں وہ بڑی آسانی سے پہنچ سکیں. لوگوں کا یہ جو اگریشن ہے، یہ جو ڈپریس ہوئے ہوئے لوگ ہیں، یہ اسٹیبل ہو سکیں، خوشحال ہو سکیں. جب ایک انسان خوشحال ہوگا تو اس کی طبیعت میں بھی بڑی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. یہ دونوں چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ ہمیں اسلام کے جو صحیح رولز ریگولیشن ہے وہ میڈیا کے تھرو یا پھر حکومت جو ہے اس میں کچھ ایسی پالیسیز کر کے وہ امپلیمنٹ کرے تاکہ لوگ اسلام کی طرف زیادہ راغب ہو سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انصاف کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ جیلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی سزاؤں کے اوپر لوگ کئی سال گزار جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو رولز آف کورٹ ہیں وہ ایسے کمپلیکس ہیں، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے لوگوں کو انصاف ملنے میں، جس کی وجہ سے لوگوں کا ڈپریشن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور وہ مینٹلی اتنا آزاد نہیں ہوتے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں. تو حکومت جب اچھی پالیسیز لے کے آئے گی، حکومت اچھے کام کرے گی، تو میرے خیال میں لوگوں کا جو یہ ڈپریشن ہے وہ کم ہوگا. لوگوں کے اندر جو ایک امپیشنٹ ایٹیٹیوڈ پیدا ہو گیا وہ کم ہوگا. اس میں حکومت اپنا رول ادا کر سکتی ہے. اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، جیسے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اگر بات کروں تو میرے خیال میں جیسے کے پی کے کی آپ اگر ایگزامپل میں لوں، پچھلی جو 5 سال کی گورنمنٹ تھی اس میں وہ ایک رول انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا رائٹ ٹو انفارمیشن کا. اب یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایک عام آدمی کو بڑا پاورفل بنا دیتا ہے. پولیٹیشینز کا رول کافی حد تک اس میں کم ہو جاتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کی وجہ سے. کافی امپاور ہو جاتے ہیں آپ کہ آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے اپنے سارے کام جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اب اس طرح کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشن وہ ساری جتنے بھی ہمارے پریونسز ہیں، جو اسٹیٹس ہیں، ہماری جی بی ہے، آزاد کشمیر ہے، اس کے اندر لانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا جو ڈپریشن ہے وہ کم ہو سکے، لوگ خوشحال ہوں. اس کے بعد پھر ایک اچھی سوسائٹی ہماری سامنے آئے گی، اچھے لوگ سامنے آئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پورے لوگ ہیں، ایک بڑی لارج کمیونٹی ہمارے اچھے لوگوں کی بھی ہے، لیکن ہم بیسیکلی بحیثیت پاکستانی ہم دوسروں پہ تنقید کرنا جو ہے وہ زیادہ ہمارا ایک بڑا فیوریٹ مشغلہ ہے کہ ہم دوسروں میں تو 100 کیڑے نکال دیں گے لیکن اپنی ذات کو درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. یاسر صاحب نے جو تقوی کی مثال دی، میرے خیال میں انسان کو اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا چاہیے. جب ہم بحیثیت انسان تقوی کی طرف جائیں گے تو ہماری سوسائٹی گریجولی جو ہے وہ ایک اچھے لیول پہ جائے گی اور ہم بہترین مسلمان ہوں گے انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر. بہت خوب، بہت خوب. ملک صاحب نے بڑے بہترین انداز سے ایک ویلفیئر اسٹیٹ، اس کے بعد جو حکومت وقت ہے ان کا جو ایک مشن ہے اس کو بڑی اچھی طریقے سے بیان کیا. اور ہونا بھی چاہیے. ایک سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں اور اس سسٹم کو رائج کرنے میں وقت لگتا ہے، کافی مشکلات ہوتی ہیں. پاکستان جیسی ریاست جہاں پہ معاشی بحران کا سامنا ہم کو کرنا پڑ رہا ہے اور ایک عالمی وبا کا سامنا ہم کو کرنا پڑ رہا ہے.